نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو 20ویں پارے کے ربع اول کا ترجمہ جو ہے یہ حاضر خدمت ہے۔ بھلا کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور کس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے سرسبز باغ اگائے، تمہارا کام تو نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگاتے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ رستے سے الگ ہو رہے ہیں۔ بھلا کس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے بیچ نہریں بنائی اور اس کے لیے پہاڑ بنائے، اور کس نے 2 دریاؤں کے بیچ اوٹ بنائی؟ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان میں اکثر علم نہیں رکھتے۔ بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، مگر تم بہت کم غور کرتے ہو۔ بھلا کون تم کو جنگل اور دریا کے اندھیروں میں رستہ بتاتا ہے، اور کون ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ کی شان اس سے بلند ہے۔ بھلا کون خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کہہ دو کہ مشرکو، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ کہہ دو کہ جو لوگ آسمان اور زمین میں ہیں اللہ کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتے، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہو رہے ہیں۔ اور جو لوگ کافر ہیں کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر قبروں سے نکالے جائیں گے؟ یہ وعدہ ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے، کہاں کا اٹھنا اور کیسی قیامت، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ گناہ گاروں کا انجام کیا ہوا، اور ان کے حال پر غم نہ کرنا، اور نہ ان چالوں سے جو یہ کر رہے ہیں تنگ دل ہونا، اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہہ دو کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو شاید اس میں سے کچھ تمہارے نزدیک آ پہنچا ہو، اور تمہارا پروردگار تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ اور جو باتیں ان کے سینوں میں پوشیدہ ہوتی ہیں اور جو کام وہ ظاہر کرتے ہیں، تمہارا پروردگار ان سب کو جانتا ہے۔ اور آسمان اور زمین میں کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے مگر یہ کہ وہ ایک کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں بیان کر دیتا ہے، اور بے شک یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تمہارا پروردگار قیامت کے روز ان میں اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا، اور وہ غالب ہے، علم والا ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ رکھو، تم تو صاف حق پر ہو۔ کچھ شک نہیں کہ تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے، اور نہ بہروں کو جب کہ وہ پیٹھ پھیر لیں آواز نہیں سنا سکتے، اور نہ اندھوں کو گمراہی سے نکال کر رستہ دکھا سکتے ہو۔ تم تو انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، پھر وہ فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ اور جب ان کے بارے میں عذاب کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا۔ یہ ہم اس لیے کریں گے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اور جس روز ہم ہر امت میں سے ایک بڑے گروہ کو جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے، پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا، حالانکہ تم نے اپنے علم سے ان کا احاطہ تو کیا ہی نہ تھا؟ بھلا تم کیا کرتے رہتے تھے؟ اور ان کے ظلم کے سبب ان کے حق میں وعدہ عذاب پورا ہو کر رہے گا تو وہ بول بھی نہ سکیں گے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا ہے کہ اس میں آرام کریں، اور دن کو روشن بنایا ہے کہ اس میں کام کریں، اور اس میں مومن لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور جس روز سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے سب گھبرا اٹھیں گے، مگر وہ جسے اللہ چاہے، اور سب اس کے پاس عاجز ہو کر چلے آئیں گے۔ اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو خیال کرتے ہو کہ مضبوط جمے ہوئے ہیں، مگر وہ اس روز اس طرح اٹھتے پھریں گے جیسے یہ بادل۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، بے شک وہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ تیار ہے، اور ایسے لوگ اس روز گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے۔ اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگ اندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ تم کو تو ان ہی اعمال کا بدلہ ملے گا جو تم کرتے رہے ہو۔ کہہ دو مجھ کو یہی ارشاد ہوا ہے کہ اس شہر مکہ کے مالک کی عبادت کروں جس نے اس کو محترم بنایا ہے، اور ہر چیز اسی کی ہے، اور مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں فرما بردار رہوں، اور یہ بھی کہ قرآن پڑھا کروں۔ تو اب جو شخص راہ راست اختیار کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے اختیار کرتا ہے، جو گمراہ رہتا ہے تو کہہ دو کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں۔
اور کہو کہ اللہ کا شکر ہے وہ تم کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم ان کو پہچان لو گے، اور جو کام تم کرتے رہے ہو تمہارا پروردگار ان سے بے خبر نہیں ہے۔ دوستو یہاں سے سورہ قصص جو ہے یہ شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین میم، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں۔ اے پیغمبر ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات مومن لوگوں کے سنانے کے لیے صحیح سناتے ہیں کہ فرعون نے ملک میں سر اٹھا رکھا تھا اور وہاں کے باشندوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ کو یہاں تک کمزور کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ بے شک وہ مفسدوں میں سے تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنائیں اور انہیں ملک کا وارث بنائیں اور ملک میں ان کو قدرت دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو وہ چیزیں دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی بھیجی کہ اس کو دودھ پلاؤ، پھر جب تم اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ تو خوف کرنا اور نہ رنج کرنا، ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور بعد میں اسے پیغمبر بنا دیں گے۔ سو فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا، اس لیے کہ نتیجہ یہ ہونا تھا کہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے موجب غم ہو۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر غلطی پر تھے، اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس کام کو ظاہر کر دیتی، ہم چاہتے تھے کہ وہ مومنوں میں رہیں۔ اور والدہ موسیٰ نے اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو کچھ خبر نہ تھی، اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے۔ تو موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں کہ تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کریں۔ سو ہم نے اس طریق سے ان کو ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور معلوم کر لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ دوستو 20ویں پارے کے ربع اول کا خلاصہ سن لیں۔ بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے اور اس کی تکلیف دور کرتا ہے؟ یہ سب اللہ ہی کرتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو سنا سکتے ہو جبکہ وہ پیٹھ پھیر لیں۔ جو شخص قیامت کے دن نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ موجود ہوگا۔ دوستو اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ تمہاری بھی اور ہم سب کی بھی کورونا سے اور تمام بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔